السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. حاضرین جمعہ، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و جیبا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور مخلوق میں ہر شے کو بسنے والے کو رب العالمین نے پیدا کیا. خصوصاً میں انسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو بہتر رب العالمین نے بنایا ہے. یوں تو پیدا جن کو بھی کیا رب العالمین، لیکن انسان کو رب العالمین نے بہتر بنایا. اس کو اپنی پیروی اور اپنی اتباع کے لیے رقتاً فوقتاً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کرتا رہا کہ پتہ چلے کہ ہمیں دین اسلام کے لیے کیسا جذبہ رکھنا چاہیے، کیسا تاثرات رکھنا چاہیے، کیسی کوشش کرنی چاہیے، کیسے جدوجہد کرنی چاہیے. یہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتا رہا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو درود و سلام، اور خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے اس بہترین موقع پر جس عنوان کے تحت میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ عنوان بہت ہی عظیم ہے اور بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی دردناک ہے. عظمت صحابہ. میں نے غالباً کسی جمعہ میں کہا تھا کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو عظمت صحابہ کے اوپر روشنی ڈالیں گے. آج انشاءاللہ اس وعدے کو مکمل کرتے ہوئے کوشش کر رہا ہوں کہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. یوں تو عظمت صحابہ جو عنوان ہے بہت ہی طویل ہے، اتنی مختصر وقت میں بتانا اور ایک ایک صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا بہت ہی وقفہ چاہیے اس کے لیے. لیکن خاص جو صحابہ کرام ہیں ان کا اسوہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کی عظمت کا کیا کہنا ہے، ان کے فضائل کو ذکر کروں گا. اور اس کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ عبرت ملے گی کہ ہمیں اپنا دین کا جذبہ کیسا رکھنا چاہیے. کیا دین کی شہرت کرنا سے ہمارا دین صحیح سلامت رہے گا یا ریاکاری میں ہو جائے گا؟ یا تو ہم ایسا نیکی کر رہے ہیں کہ جو ہم ریاکاری میں تو کہیں نہیں مبتلا ہو رہے. یہ چیز ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا نیکی کہیں ریاکاری میں تو نہیں جا رہا ہے. اور اس عنوان کے اندر وقت کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی ایک میسج پہنچتا ہے کہ دیکھو اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، کیونکہ اس اپنے شعبے کے اندر سب سے بہترین جو بات ہوتی ہے وہ رب کے کلام میں سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ہوتی ہے. کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا، کسی کو لعن طعن کرنا، یہ اسلام کا سیوا نہیں ہے.
ہمیں اس عنوان سے ایک میسج یہ بھی ملے گا کہ ہمیں اگر کبھی اللہ رب العالمین خلافت سے نوازے، وقت کا لیڈر بنائے، تو کیسا لیڈر ہونا چاہیے، اس کا بھی چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے صحابہ کے فضائل میں اللہ رب العالمین نے بے شمار آیات قرآن مجید کے اندر نازل کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی اور مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو لوگ ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں ایک دوسرے کے سبقت لے گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جنہوں نے ان سابقین کے اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ان کے لیے کہ تمہیں ایسی جنت دیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، خالدین فیہا ابدا، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ذالک الفوز العظیم، یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ یہ کن کے لیے مخاطب ہے؟ صحابہ کرام، وہ مہاجرین و انصار، اور جو ان کو ہر دکھ درد میں ساتھ دیے وہ بھی صحابہ ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اصحاب من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی مرا، اسلام پر ہی فوت ہوا۔ بلکہ وضاحت کرتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اس تعریف کے مطابق ہر وہ شخص صحابی شمار ہوگا جس نے اس حال میں ملا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہو، پھر وہ اسلام پر ہی قائم و دائم رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین سے جا ملا۔ اور خلاصہ کرتے ہیں کہ وہ بھی صحابی شمار ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو، بینا نہ ہونے کی وجہ سے، نابینا ہونے کی وجہ سے نہ دیکھا، وہ بھی صحابی شمار ہوگا۔ بلکہ وہ صحابی شمار نہیں ہوگا جو اسلام کے آنے کے بعد مرتد ہو گیا ہو، وہ صحابی شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس صحابی کی مختصر تعریف، بلکہ وہ تعریف تو بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن مختصر تعریف ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیارے طریقے سے سمجھایا کہ یہ صحابی شمار ہوں گے۔ اب صحابی میں سے جو انصار مہاجرین تھے، یہ بہت ہی بہتر لوگ تھے جو اسلام کا جب بھی مسئلہ آتا تھا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے اور آگے دوڑا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مصیبت میں ساتھ دیا، ہر پریشانیوں میں کھڑے رہے، کھمبا بن کے مضبوط کے ساتھ مضبوطی کی طرح کھڑے رہے اور ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ جو ہجرت لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کہ اللہ رب العالمین ان کی تعریف کر دیا قرآن مجید کے اندر کہ مہاجرین جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے آبائی وطن یعنی اپنے باپ دادا کا وطن اور مال و متاع کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لیے۔ اسی طریقے سے انصار مدینہ جنہوں نے رسول اور مہاجرین صحابہ کرام کی نصرت و مدد کی اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اسی طریقے سے وہ حضرات بھی جنہوں نے ان سابقین اولین کے اخلاص اور محبت سے پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر چلے، ان میں سے متاخرین بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ ہیں جو انہیں معیار حق کو تصور کرتے ہوئے اسی کے پیروی کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں آیت میں ذکر کی، آیت کریمہ ذکر کی، یہ تعریف کی صحابہ کی، جو مہاجرین اور انصار، ان کا جو ہیلپ کرنے والے، جو مدد کرنے والے متاخرین، تابعین، یہ سب کے اللہ رب العالمین نے مدد کی اور وہ لوگ بھی دین کی مدد میں جد و جہد رہے۔ یہ مختصر تعریف رہی صحابہ کی، بلکہ تنگی کے عالم میں بھی صحابہ نے بے شمار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اس کی بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تھے، بھوک کی شدت تھی، زبردست شدت تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا اس ٹائم۔ کسی کے پاس کھجور ہوتا تھا، وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، ایک ٹکڑا اپنے بھائی کو دیتے تھے، ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھتے تھے، پھر اسی کو دیر تک چباتے رہتے تھے تاکہ ہمارا بھوک مٹ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دعا کی گزارش کی کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں آپ کے ساتھیوں کا حال کیا ہے اس وقت، کہ اس طرح وہ بھوک کی طرف میں تھے کہ اونٹ کو ذبح کرتے تھے، اور اونٹ کے ذبح کرنے کے بعد جو اس کا پانی پینے کا جو جسے ہم گوبر کہتے ہیں، جس کے اندر پانی ذخیرہ کرتا تھا، اس کو کاٹ کاٹ کے پیتے تھے۔ یہ حالت ہو گیا۔ اگر اسی طرح کرتے رہیں گے تو سفر کے لیے سامان جو ہے، سواری جو یہ سب اونٹ وغیرہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آئی اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلایا، ہاتھ بلند کیا، رب سے دعا کی، اے رب آج ہمارے ساتھی اس قدر تڑپ رہے ہیں، تو ہی مدد کرنے والا۔ ابھی یہ جملہ نکلا ہی تھا کہ آسمان پہ بادل گر گئے، بارش ہونے لگا، لوگوں نے پانی بھر کر پینا شروع کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر گئے، تھوڑی دور پہ گئے، دیکھتے وہاں سوکھا تھا، وہاں بارش ہوئی نہیں تھی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے میں سے ایک معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے، نیچے آتا ہی نہیں تھا کہ بارش ہونا شروع کر دیتا تھا اللہ رب العالمین، کہ اللہ نے مدد کی۔ تو صحابہ کس طرح گامزن رہے اسی پر، طوفان آیا، دردناک واقعات ان کے سامنے آئے، لیکن تک سے مس نہیں ہوئے۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہی مہاجرین، یہی انصار، یہی قومی جذبہ ان کے اندر تھا پہلے زمانے جاہلیت کا، قومی نسب کا فخر کرتے تھے انصار مہاجرین، لیکن عادت تھی وہ مجبور تھے عادت سے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہوا کہ انصار میں سے ایک شخص گھاٹ کے پاس آ کر اپنے بکری کو پانی پلا رہا تھا۔ اتنے میں مہاجرین میں سے ایک آدمی نے دیکھا، وہ بھی اپنے بکرے کو لے کر آیا کہ تم بعد میں پیو، کیونکہ یہ گھاٹ ہمارے لوگ کا حق میں ہے، ہم پہلے پلائیں گے کہ ہم مہاجرین میں سے ہیں، ہم مہاجرین میں سے ہیں، وہ کہ ہم انصار میں سے ہیں۔ دونوں فریقین میں جھگڑا اس قدر بڑا کہ دونوں نے اپنی تلواریں نکال لی، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اور ادھر مہاجرین نے چلایا، اے مہاجروں دوڑ کے آؤ، دیکھو انصاری نے مجھے تلوار پہ رکھ لیا۔ انصاری بھی تیار، انصاری بھی چلایا، اے انصاریوں دوڑ کے آؤ، دیکھو مہاجرین نے مجھے تلوار پہ رکھ لیا۔ اتنا ہی دیکھنا تھا کہ ایک بچہ وہیں پہ کھڑا تھا، بچے نے دیکھتے ہی دوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بچے نے کہا اے نبی جلدی کریے ورنہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ہلاک ہو جائے گا، خون کی دریاں بہ جائیں گی۔ مہاجرین انصار لوگ دونوں میں سے دونوں نے تلوار نکال کر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سننا ہی تھا کہ فوراً قرآن کی تلاوت کو روک دیا، قرآن کو بند کر کے اس قدر دوڑے۔ ہائے میرے نبی نے کبھی نماز کے لیے اس قدر نہیں دوڑا، نماز کے لیے دوڑنے سے بلکہ منع کیا، لیکن جب قرآن کی تلاوت کی جب سنا کہ ہمارے ساتھی آپس میں دشمن بن گئے، دوڑتے ہوئے پہنچے اور دیکھا کہ جوش مار دیا ہے دونوں کے اندر، دونوں آگ ببولے کے طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اے انصاری کی جماعت، اے مہاجرین کی جماعت، سنو واقعی میں تم لوگ اپنا غصہ نکال لینا، اپنا غصے کا اظہار کر لینا، لیکن اس سے پہلے ہماری بات کو سنو، آپس میں لڑنے سے پہلے محمد کی گردن سے تم کو جدا ہونا پڑے گا، محمد کی گردن کو تمہیں میرے تن سے اٹھاڑ کر پھینکنا پڑے گا، اس کے بعد تم لوگ اپنا فیصلہ کرنا۔ اتنا سننا ہی تھا۔ مہاجرین نے دیکھا، رونگٹے کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ فوراً تلوار کو پھینکا، مہاجرین اور انصار دونوں گلے مل گئے۔ ہمارے نبی اپنے جان کے کھیل کھیل کر لوگوں کو ملائے، اور یہ دین کے ٹھیکیدار بلکہ لوگوں میں اختلاف پیدا کرے، دین کے سربراہ لیڈران لوگوں میں اختلاف پیدا کر کے ان کو نفس پرستش میں مبتلا کر دیا، بزدل بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے دونوں کو ملایا اور اس پر محنت کی، اس کی محنت کا رنگ آپ کو سامنے پورے دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے، اور اس کا نقشہ رب العالمین قرآن مجید کو سورہ عمران کے اندر کھینچ لیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، رب العالمین نے تمہارے اندر محبت قائم کیا، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔
یہ محنت کس کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپس میں ملانے کے لیے جدوجہد کیا کرتے تھے، اور ہم آپس میں اختلاف کرنے کے لیے اسٹیج سجایا کرتے ہیں، آپس میں برا بھلا بولنے کے لیے اسٹیج سجایا کرتے ہیں، آپس میں تنگ جملہ کرنے کے لیے اسٹیج سجائے جاتے ہیں، اور آتے کون ہیں؟ وہی لیڈران جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کچھ لیڈران ایسے جو اسلام کے اندر مت و بھید پیدا کرتے ہیں، آپس میں جھگڑا لڑائی کراتے ہیں، جو کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بھائی چارگی کا سندیش دیتا ہے، ایک دوسرے کو ملانے کا سندیش دیتا ہے، بھائی بھائی بنانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنانے کے لیے اپنے آپ کو بھی جان بہ ہتھیلی رکھ دیا۔ آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو کھلا رہے تھے، چمکار رہے تھے، پیار کر رہے تھے، کسس کر رہے تھے، چما لے رہے تھے بچے کو، اتنے میں شام کا گورنر آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بچے سے محبت کر رہے، شام کا گورنر کہتا ہے اے عمر مجھے دیکھ کر بڑی ہنسی آ رہی ہے کہ آپ اپنے بچے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر پیار کر رہے، میرے پاس تو لوگوں کی سنوائی کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بھی پیار کر لیں۔ اتنا سننا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا اے شام کے گورنر تو ابھی کا ابھی استعفا دے۔ وہ حیران پریشان ہو گیا، شام کا گورنر حیران پریشان ہو گیا، یہ کیا معاملہ، ہم نے کون سی ایسی غلطی کی؟ کہا ابھی کا ابھی استعفا دے تو شام کے گورنر سے۔ کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو سراخوں میں رکھتا ہوں، استعفا دیتا ہوں، لیکن وجوہات تو بتائیے وجہ کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سن، جب تو اپنے پیارے بچے سے محبت نہیں کر سکتا تو گورنری کیسے سنبھالے گا؟ کیسے لوگوں سے محبت کرے گا تو؟ کیسے لوگوں کی سنوائی کرتا ہے تو؟ جب تو اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا تو کیسے کرے گا؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن دا اسپاٹ فیصلہ، کوئی نہیں کہ ہمارے برادری کا ہے، کوئی نہیں کہ ہمارے تعلقات کا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ گورنر ہے شام کا، آن دا اسپاٹ فیصلہ کر دیا کہ فوراً استعفا دے، کہ جب تو اپنے بچے سے محبت نہیں کر سکتا تو اپنے قوم والے سے کیسے محبت کرے گا؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آگے آئیے، یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ان کا گورنر بنا کر بھیجا، سعید بن عامر کو اپنے گورنری کو سنبھال لے۔ 4-6 مہینے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہنس میں اور جا کے کہا کہ اے لوگوں بتاؤ کیسا معاملہ چل رہا ہے، کس قدر تک چل رہا ہے مسئلہ، کوئی شکایت تو نہیں تمہیں اپنے گورنر سے؟ کہا ہے عمر شکایت ہی شکایت ہے، شکایت ہی شکایت ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا سعید بن عامر لوگوں کو آپ نے ٹائم مقرر کیا تھا کہ فجر کے بعد سے لوگوں کی بات کو سننا ہے، ان کا فیصلہ کرنا ہے، سعید بن عامر سورج نکلنے کے بعد آتے ہیں، اور آپ نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی دن چھٹی کا دن نہیں ہوگا۔ سعید بن عامر ہفتہ میں ایک دن چھٹی بھی کرتے ہیں، اور سعید بن عامر کو مرگی کا دورہ بھی آتا، وہ علاج بھی نہیں کراتے ہیں اپنا۔ یہ واقعہ سننا تھا۔ یہ بات جب پتا چلی سعید کو نوٹس بھیجا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نوٹس بھیجا سعید کو، دربار خلافت میں بلایا، کٹگھرے میں سعید کھڑے ہیں، رات کا پہل تھا پہلے، جب شکایتیں سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں تھے اور رب سے دعا کیے، اے رب ہم نے بڑے بھروسے سے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ سعید کو ہوش کا گورنر بنایا تھا، اے رب میرے بھروسے کا لاج رکھنا، اے رب سعید اپنے اس شکایت کا معقول جواب دے دے، اے رب اس کو یہ طاقت دینا، ہماری لاج رکھنا۔ صبح کا ٹائم ہوا، عدالت سجی، عمر رضی اللہ تعالیٰ جج بنے، کٹگھرے میں گورنر، ونس کا گورنر سعید بن عامر کھڑا ہوا، پہلا سوال یہ، دوسرا سوال یہ، تیسرا سوال یہ، پہلے سوال کا سابقہ ہوا، اے سعید لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ تم فجر کے بعد نہیں آتے ہو، لوگوں کی تکالیف کو نہیں سنتے ہو اور سورج نکلنے کے بعد آتے ہو، پہلی تو شکایت یہ ہے۔ دوسری شکایت یہ ہے
کہ تم ہفتے میں چھٹی کیوں کرتے ہو؟ تیسری شکایت یہ ہے کہ تم رات میں کسی کی شکایت کیوں نہیں سنتے ہو؟ چوتھی شکایت یہ ہے کہ جب تمہیں مرگی کا دورہ آتا ہے تو علاج کیوں نہیں کراتے؟ آؤ سیکھو، یہ عظمت ہے صحابہ کی، ان سے سیکھو، گورنر ہیں، اور یہ گورنر کے لیے میسج بھی ہے کہ وہ تو ایسا گورنر ہونا چاہیے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں اے عمر، اے امیر المومنین، میں اس بات کو لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ یہ راز تھا میرے رب کے درمیان میں، میں یہ سوچتا تھا کہیں یہ ریاکاری میں نہ آ جائے۔ ہائے کیا جذبہ تھا وہ صحابہ، میں یہ سوچتا تھا کہیں یہ ریاکاری میں نہ آ جائے، اس لیے میں یہ بات کو راز ہی رکھا، لیکن آج میرے اوپر شکایت کا انبار لگا ہوا ہے، آج سعید کو جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ اے امیر المومنین، بے شک آپ نے مجھے اس کا گورنر بنایا تھا، لیکن کوئی غلام مجھے نہیں دیا تھا اپنے خدمت کے لیے، کوئی ہمیں غلام نہیں دیا تھا کہ وہ ہماری خدمت کر سکے۔ اے امیر المومنین، میری بیوی آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے کوڑی ہے، پیر سے لنگڑی ہے۔ اے امیر المومنین، جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر آتے تھے، قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد میری بیوی ہاتھوں سے جو کوڑی کی کھانا نہیں بنا سکتی تھی، اس کے کھانے بنانے کا انتظام میں کرتا تھا، چولہا جلایا کرتا تھا، اس کے لیے روٹی بنایا کرتا تھا، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتا تھا۔ اے امیر المومنین، اس طرح کام کرتے کرتے تاخیر ہو جاتی تھی، اس وجہ سے سورج نکل آتا تھا، میں دیر میں آیا لوگوں کی شکایت سننے کے لیے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے الحمدللہ رب العالمین، شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک شکایت کا جواب تو تم نے دے دیا، دوسری شکایت یہ بتاؤ کہ تم ہفتہ میں ایک بار چھٹی کیوں کرتے ہو؟ سعید بن عامر کہتے ہیں اے امیر المومنین، یہ لوگوں سے پوچھ لو سعید کے اوپر جو لباس ہے اس کے علاوہ کوئی لباس دیکھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اے امیر المومنین، وہ ایک دن میں اپنے لباس کو دھوتا تھا اور اس کو سکھایا کرتا تھا، اتنا موٹا وہ لباس تھا کہ سوکھنے میں وقت لگتی تھی، اس وجہ سے ہم چھٹی کر دیا کرتے تھے۔ دوسرے سوال کا جواب۔ تیسرا سوال، اے امیر المومنین، اے سعید، آپ کے اوپر تیسرا سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ آپ رات کے وقت میں لوگوں کی شکایت کیوں نہیں سنتے ہو؟ سعید بن عامر کہتے ہیں اے امیر المومنین، یہ بھی ایک راز تھا میرے رب اور میرے درمیان میں، لیکن آج منظر عام پر سعید کے اوپر شکایت لگی ہے تو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اے امیر المومنین، میں اپنا دین کا جو وقفہ تھا لوگوں کی شکایت کے لیے، لوگوں کی سنوائی کے لیے وقف کیا تھا، اس میں یہ نہیں سوچا کہ نوافل پڑھ لے، یہ ڈر تھا کہیں لوگوں کا حق مجھ سے نہ مارا جائے، اس وجہ دن کا جو وقفہ تھا وہ لوگوں میں ہم نے بانٹ رکھا تھا۔ لیکن اے امیر المومنین، رات کا جو وقف تھا وہ اپنے رب کے لیے دیا تھا کہ رب کی رضا کے لیے ہم نوافل ادا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم کسی کی شکایت نہیں سنتے۔ تو جب ہم رب کا حق مار کے لوگوں میں نہیں دے سکتے اور لوگوں کا حق مار کے رب کو نہیں دے سکتے تو اس طرح ہم انصافی تو نہیں کر سکتے۔ سعید بن عامر کا یہ بھی جواب معقول نکلا۔ تو اس طریقے کی شکایت، چوتھی شکایت دبایا مسئلہ، بڑا ہی دردناک یہ جواب تھا ان کا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے سعید، لوگوں کی اجازت ہے کہ تمہیں جب مرگی کا دورہ آتا ہے تم علاج کیوں نہیں کراتے ہو؟ سعید بن عامر کہتے ہیں اے امیر المومنین، یہ جو مرض ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تم غلط کہہ رہے ہو سعید، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سنا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے رب نے اتاری ہے۔
سعید بن عامر کہتے ہیں اے امیر المومنین میرا ایسا مرض ہے کہ اس کی ابھی تک مجھے دوا ہی نہیں ملی. میرا مرض یہ ہے کہ جب میں حالت کفر میں تھا, حالت کفر میں میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا تھا, یہی ہاتھوں سے خبیب کو ہم نے پکڑا تھا, یہی ہاتھوں سے خبیب کو ہم نے گھسیٹا تھا. اے امیر المومنین جب خبیب کو پھانسی دی جا رہی تھی, امیر المومنین یہی وہ ہاتھ تھے جو خبیب کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا, خبیب کے اکڑی کو باہر نکالنے والا یہی ہاتھ تھا, صحیح تھا. یہ واقعہ سنتے ہی ہمیں مرغی کا دورہ آ جاتا ہے اور ہم زمین پہ لیٹنے لگتے ہیں. اے امیر المومنین ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم اتنا بے قصور, اپنے آپ کو اتنا قصوروار سمجھتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ معقول جواب سن کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے الحمدللہ رب العالمین. یہ صحابہ اکرام کا جذبہ, یہ گورنری سنبھالنے کا طریقہ, یہ جذبہ تھا صحابہ کی. آج ہے کوئی صحابہ کو ماننے والے شمار, بے شمار, عمل کرنے والے پرتیشت میں بھی کم. ماننے والوں کی انتہا نہیں ہے, عمل کرنے والوں کی کوئی شماری نہیں ہے, کوئی ان کا پرسنٹیج ہی نہیں ملتا ہے. کتنے ماننے والے ہیں, کتنے عمل کرنے والے ہیں, کوئی پرسنٹیج نہیں اللہ ماشاء اللہ کے نیک بندے. اور آئیے یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گورنری کیسے کرتے تھے, کیسے ملک کی حفاظت کیا کرتے تھے, کیسے لوگوں کے حقوق ادا کرتے تھے. بے شمار احادیث پڑے ہیں لیکن یہ مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں, رات میں بھی گشت کر رہے ہیں. ہے کوئی گورنر آج کے ٹائم پہ رات کو گشت کرے لوگوں کے خیال سننے کے لیے؟ ہے کوئی گورنر؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یہ اسلام کے ماننے والے شخصیت تھے جن کو دیکھ کر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا. وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سادی لباس میں گھما کرتے تھے, پہچان میں نہیں آتے تھے کہ امیر المومنین ہے, یہ پہچان میں بھی نہیں آتے تھے. اور تو اور اپنے آپ کو امیر المومنین بھی نہیں کہتے تھے. وہ پہنچے رات کے گشت کرتے گئے, ایک گھر کے پاس دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا, اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے, پوچھے کیا منظر ہے, کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ, کیا معاملہ ہے؟ کہا کون ہے بھائی؟ غصے میں تھا, غصے میں تھا وہ سب. کہا کون ہے بھائی, کیا کام ہے تمہیں, اپنے کام سے کام رکھو, ہمیں اپنے کام سے کام رہنے دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں پائے گا امیر المومنین ایسے سادہ لباس میں. کہتے بتاؤ تو صحیح کہ وہ بتانے کے لائق نہیں, کیا کر لو گے تم, وہ میرا درد ہے ہم اپنے بات میں دو, کہ اسی لیے کہ پوچھ رہا ہوں تمہارے درد کو کم کرنے کے لیے, بتاؤ تو صحیح کیا منظر ہے. کہنے لگے اے شخص تم ضد کر رہے تو سنو, میری بیوی بڑی ہی خوبصورت ہے, میری بیوی بڑی ہی خوبصورت ہے. ایک ظالم شخص آتا ہے, طاقتور پہلوان آتا ہے, رات کی تنہائی میں آتا ہے, مجھے کان پکڑ کے باہر بیٹھا کر میری بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. اچھا کب سے منظر چل رہا ہے؟ بہت دیر سے چل رہا ہے. تو ایسا ہے, علاج کو بتا رہے ہیں, ایسا ہے کہ تم اپنے بیوی سے کہنا کہ اب پہلے پوچھو کب کب آتا ہے, روز آتا ہے کہ نہیں ایک دن چھوڑ کر آتا ہے, کہ اب کب آئے گا, آ جائے تو کہاں آ جائے تو کل چھوڑ کر پرسوں پھر آئے گا. کہ ٹھیک ہے, پرسوں جب وہ آئے تو اپنے بیوی سے کہنا کہ گھر کے چراغ کو بند کر دے گی اور کھانا تیار رکھے گی میرے لیے. اتنا سننا تھا. کہیں بتائیے ماں آپ ہے تو کون؟ کہیں پرسوں بتاؤں گا میں. چلے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پرسوں آتے ہیں اور جھوپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اس شخص کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ شخص اندر آتا ہے اور وہ آدمی کو کان پکڑ کر باہر کرتا ہے اور اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کو سوچتا ہے, تو بیوی کو تو پہلے سے دیا تھا کہ جب وہ آئے گا تو چراغ کو گل کر دینا, بند کر دینا. بیوی ان کے کہنے کے مطابق کہی. اس شخص سے کہا ٹھیک ہے تم روز آتے ہو, کب تم منع کریں گے, ایسا ہے میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو تم کام کرتے ہو اجالے میں مت کرو, کم سے کم اس کو بند کر دو. ٹھیک ہے بند کر دیا, بند کر دیا. ادھر ابھی اس کی بیوی کپڑا اتار ہی رہی تھی کہ ادھر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچے اور اندر پہنچتے ہی اس کا بال پکڑ لیے,
جب اس کا بال پکڑے تو لمبا بال وہ ڈرے کہیں یہ اس کی بیوی تو نہیں ہے، لیکن جب پکڑ کر کھینچے تو چلایا، ارے کون ہے، کیوں کھینچ رہا ہے؟ سمجھ گئے کہ یہ وہ شخص ہے۔ اس کی آواز پر انہوں نے وار کیا جو تلوار کا، اس کے سر دھڑ جسم سے جدا ہو گئے۔ فوراً حکم دیا کہ اے محترمہ تم پہلے چراغ جلاؤ۔ جیسے چراغ جلایا وہ دیکھے، اس چہرے کو دیکھے، اس لاش کو دیکھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ چہرہ اٹھا کر کہتے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ دیکھنا ہی تھا، آپ کھانا لے آؤ۔ اسی لاش کے پاس بیٹھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھایا، کھانا پیٹ بھر کر کھایا، کھا کر جب جانے لگے اور کہا کہ اس کو دربار خلافت میں بھیج دینا۔ جب وہ پریشان ہوا کہا کہ بھائی آپ ہیں کون، ایسے چھوڑ کے جا رہے ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلے گا تو اس کے خون میں ہم گرفتار ہو جائیں گے، پریشان ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے پریشان مت ہو، میرے آدمی آئیں گے لے جائیں گے۔ کہاں آپ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہم تمہارے خادم ہیں۔ امیر المومنین بھی نہیں کہتے ہیں، ہم تمہارے خادم ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو ہمارے لیے تو آپ امیر المومنین ہیں۔ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں لیکن کچھ سوالات ہیں، اس کا جواب دیتے جائیے۔ یہ تو بتائیے آپ نے چراغ کو کیوں گل کرایا؟ اور لوگ جب ڈیڈ باڈی دیکھتے تو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے الحمدللہ رب العالمین کیوں کہا؟ سنو، اور ایک سوال اور کہا آپ نے کھانا کیوں بنوایا تھا؟ یہ تیسرا سوال تھا۔ تو وہ کہتے ہیں سنو، جب تم نے یہ واقعہ مجھے جس دن سے بتایا، میں رات کو تہجد کے وقت میں رب العالمین سے دعا کیا، اے الہ العالمین آج امیر المومنین اس وقت کا گورنر ہے، اس قوم کا گورنر ہے، آج امیر المومنین کی خلافت میں کس کی جرت ہوئی کہ آج اس کے بیوی کے ساتھ مکالمہ جا کر کیا جا رہا ہے، اور امیر المومنین کھانا کھائے، امیر المومنین پیٹ بھرے، امیر المومنین سو جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ اے رب کچھ تو فیصلہ کر دے۔ اس دن سے لے کے آج تک میں نے نوالہ تک نہیں اٹھایا تھا، اس لیے میں نے کھانا بنوایا۔ اور دوسرا سوال یہ، چراغ گل کرنے کے لیے کیوں بولا؟ یہ وجہ تھی گل کرنے کی کہ جب میں اندر آیا اس کے بال کو پکڑا، میرے اندر سے ایک سوچ ظاہر ہوئی، کہیں یہ میرا بیٹا تو نہیں ہے، کہیں یہ میرے رشتے دار تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس لائٹ کو بند کرایا تھا، اور یہ سوچتا رہا کہ اگر چراغ کی روشنی میں ہم اس کو قتل کریں گے تو ہو سکتا ہے بیٹے کی محبت جوش مار جائے، ہو سکتا ہے رشتے داری کی محبت جوش مار جائے اور ہم کچھ لے دے کر رفع دفع کروا دیتے مسئلے کو۔ لیکن اس لیے ہم نے چراغ کو گل کر دیا تھا کہ تاکہ ہمارا فیصلہ کہیں چپ نہ جائے۔ اور ہم نے الحمدللہ رب العالمین اس لیے پڑھا کہ جب ہم نے اس چہرے کو دیکھا تو میں الحمدللہ رب العالمین شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے بچا لیا، میرے قوم میں سے کوئی نہیں تھا، میرے رشتے دار میں سے کوئی نہیں تھا، میرا بیٹا نہیں تھا۔ یہ جذبہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ فیصلہ کرتے، یہ آن دا اسپاٹ فیصلہ کرنے والے شخصیت، یہ گورنری تھی ان کے اندر کہ رات کو بھی لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ یہ سعید بن عامر تھے، کپڑا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، اور اپنے سیوا کے لیے غلام تک نہیں رکھے ہیں، اپنے بیوی کی خدمت کے لیے کوئی ملازم تک نہیں رکھے ہیں، وہ خود کھانا بنا کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ اور سنا کر اپنی بات کو ختم کروں تاکہ بات اور سمجھ میں آ جائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بہت ہی بہترین مثال ہے آج کے دور کے لیے۔ جتنے بھی سوسائٹی بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی آئیڈیل کہ ہونا کیسا چاہیے سوسائٹی کے آرگنائزر کو، سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کو ہونا کیسا چاہیے۔ سوسائٹی چلانا تو آسان ہے، کوئی بھی بنا کے پریزیڈنٹ بن جائے گا، لیکن اس کے کھڑے اترنا اتنا ہی مشکل ہے۔ آئیے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ان کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات کی تنہائی میں نکلے اور جنگل کے راستے کی طرف چلے جاتے، پیچھے سے کون آ رہا ہے؟ پیچھے سے ایک صحابی رسول آ رہے، وہ بھی پیچھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو وقت کہاں جا رہے؟ پیچھے ہر طرح کے سوالات کھڑے ہوئے کہ عمر رضی اللہ رات کے وقت کہاں جا رہے؟ وہی جنگل کے راستے کی طرف چلتے چلے گئے، ایک جھوپڑی کے پاس جا کر رکے
عمر رضی اللہ تعالیٰ دائیں بائیں سب جگہ دیکھا، کوئی نہیں اندر گھسے. اب ان کے اندر اور خیالات جاگے، عمر رضی اللہ عنہ اس گھر میں کیوں گھسے؟ شیطانی وسوسہ جاگا، کیا مسئلہ ہے، کیا منظر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ اس میں کیوں گھسے؟ وہ بھی پہنچے پیچھے پہنچے اور انتظار کرتے رہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکلے تو ہم اندر جا کے دیکھیں منظر کیا. اندر گئے. کچھ دیر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے اور سیدھا مسجد میں پہنچے، اپنے خلافت دربار کے قریب پہنچے. اور جب وہ نکل گئے تو یہ شخص صحابی رسول اندر گھسے. اندر جیسے گئے دیکھا ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی چٹائی پر، اور آنکھ سے اندھی، پیر سے لنگڑی، ہاتھوں سے کوڑی تھی. وہ بیٹھی ہوئی ہے چٹائی پر، اور جا کر وہ شخص پوچھتا ہے اماں یہ تو بتائیے یہ کون تھے؟ کہا آپ کون ہے؟ پہلے تو نے مجھے ماں بولا ہے، یہ بتا پہلے تو کون ہے؟ کہا ہے اماں میں فلاں آدمی ہوں، تجارت کرتا ہوں، ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے